ڈسکور ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، یہ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں مدینے کے بعد پاکستان دوسری ایسی ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنی ہے، لیکن مدینے سے مماثلت کا معاملہ صرف یہیں تک محدود نہیں ہے۔ مدینے کو اس وقت مشرکوں یعنی بت پرستوں سے خطرہ تھا اور ان مشرکوں کی مدد یہودی کر رہے تھے۔ پاکستان کو بھی اس وقت بڑی دجالی قوتوں کا سامنا ہے جن کی مدد اسرائیل یعنی یہودی ہی کر رہے ہیں۔ مدینے کے مشرکوں کے خلاف 3 بڑی جنگیں ہوئیں اور چوتھی جنگ فیصلہ کن تھی جس میں مکہ فتح کر لیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ دونوں کے نام کے مفہوم بھی ایک ہی ہیں۔ پاکستان کا مطلب ہے پاک لوگ کے رہنے کی جگہ۔ مدینہ کو پہلے مدینہ النبوی اور بعد میں مدینہ طیبہ کہا جانے لگا اور اس کا مطلب بھی وہی ہے، یعنی پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ ڈسکور ٹی وی کے دوستو، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 850 سال پہلے نہ صرف پاکستان کے قیام کی پیشن گوئی فرمائی تھی بلکہ اس ملک سے اللہ تعالیٰ نے جو کام لینے ہیں ان کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ ناظرین گرامی، نعمت اللہ شاہ ولی کے بارے میں بتاتا چلوں۔ آپ ایران کے 31 صوبوں میں سے ایک جنوب مشرق میں واقع کرمان صوبہ ہے جس کے معروف شہر میہان کے وسط میں آپ کا عالیشان مقبرہ موجود ہے۔ آپ نے 1431 ہجری میں 105 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ آپ کا اصل نام نور الدین ہے۔ تاریخ ان کو نعمت اللہ شاہ ولی کے نام سے جانتی ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنے ایک شعر میں فرمایا تھا: بعد ازاں گیرد نثار ملک ہندویاں تمام، تا صدی حکمش میاں ہندوستان پیدا شد، یعنی انگریزوں کی حکومت صرف 1 صدی تک قائم رہے گی۔ اور نعمت اللہ شاہ ولی کے اس شعر پر انگریز حکمران لارڈ کرزن نے پابندی لگا دی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد قیام پاکستان کے متعلق فرماتے ہیں: 2 حصد چو ہندو گردو خون آدم شدرواں، شورش و فتنہ فزوں از گما پیدا شد، یعنی ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا اور بہت زیادہ شورش اور خون خرابہ ہوگا۔ پھر اگلے شعر میں فرماتے ہیں: مومنہ یا بندہ ما در خزا اسلام خویش، بعد از رنج و عقوبت بخشا پیدا شد مومنہ، یعنی مسلمان دارالاسلام میں ایمان حاصل کر لیں گے۔ اس شعر میں ان مہاجرین کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے ہندوؤں کے ظلم و ستم سہنے کے بعد پاکستان آ کر ایمان پائی۔ 1965 کی جنگ کا بھی ذکر کیا ہے کہ 17 دن چلے گی اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ فتح دے گا، لیکن 1971 کی جنگ کے حوالے سے ایک شعر میں بہت پیارے انداز میں فرمایا ہے کہ نعرہ اسلام بلند نشد بس دستہ دوار چرخ، بعد ازاں بارد گڑی قہر شاہ پیدا شد، یعنی اسلام کا نعرہ 23 سال تک بلند رہے گا جس کے بعد دوسری مرتبہ ان پر قہر ٹوٹے گا۔ معزز خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، لیکن ٹھیک 23 سال بعد سازشوں نے اس میں لسانیت کا زہر گھول دیا تھا اور بنگالی کا نعرہ بلند کیا گیا۔ تب بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا اور اپنی اس کامیابی پر اندرا گاندھی نے بڑے ہی مغرور انداز میں یہ کہا تھا: آج نظریہ پاکستان کو ہم نے خلیج میں غرق کر دیا ہے۔ دوستو، اس پر بہت زیادہ اشعار ہیں جو انٹرنیٹ پر آپ کو مل سکتے ہیں، لیکن میں یہاں پر آپ کو صرف خلاصہ بتاتا ہوں۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے پاکستان کو ایک زبردست اور جنگجو لیڈر ملنے کی پیشن گوئی کی ہے جس کی قیادت میں پاکستان کی ایک آخری اور فیصلہ کن جنگ ہوگی، جس میں ابتدا میں تو پاکستان اڈکتا خیبر پختونخوا اور پنجاب کے کئی علاقے کھو دے گا، جس کے بعد مسلمان جنگ جاری رکھیں گے اور دشمن کو مکمل طور پر مغلوب کر دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، جہاں تک جنگجو حکمران کی بات ہے تو گما غالب ہے کہ وہ کوئی سپہ سالار ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے پاکستان کی 68 سالہ تاریخ میں یہ دیکھ لیا ہے کہ جرنیل ہی پاکستان کے لیے بہترین حکمران ثابت ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان اشعار کے حوالے سے 2 چیزیں ایسی ہیں جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے۔ پہلی تو یہ کہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ پاکستان کی مدد منگول کریں گے۔ ان کے دور میں چینی قوم کو منگول کہا جاتا تھا اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چین اور پاکستان متحد ہو چکے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے مضبوط بازو بنے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اٹک تک کا علاقہ کھونے کی بات کو اس تناظر میں دیکھا جائے کہ افغانستان میں موجود 2 لاکھ افغان نیشنل آرمی پاکستان کے سخت مخالف ہیں اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان کی قیادت انڈیا کے زیر اثر ہے۔ یہ ممکن ہے کہ جب پاک فوج انڈیا کے ساتھ جنگ میں مصروف ہو
تو افغانستان کی حکومت کو پاکستان پر مغربی سندھ سے حملہ کرنے کا موقع مل جائے گا اور پاک فوج کی غیر موجودگی میں ان کے لیے ان علاقوں میں پیش قدمی کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ ڈسکور ٹی وی کے دوستو، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیاں یہ بھی ثابت کرتی ہیں کہ غزوہ ہند لڑنے والی جس عظیم فوج کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے وہ پاک فوج ہی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ غزوہ ہند میں لڑنے والی فوج اسرائیل کے خلاف کی جنگ کرے گی، یعنی یہودیوں سے، اور آج اس خطے میں جو اسلامی ممالک موجود ہیں جس کے بیک وقت اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ معاملات خراب ہیں اور کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں، یہ شرط نہ تو افغانستان پوری کر سکتا ہے، نہ ہی بنگلہ دیش اور نہ ہی ایران۔ اب میں آپ کو حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں کے حوالے سے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں کو سن کر ایک 25 سال کا جوان 1857 کی جنگ آزادی میں شریک ہوا۔ وہ فتح کے لیے پر امید تھا، لیکن اسی جنگ کے دوران اس نوجوان کو ایک بزرگ ملے اور اس سے کہا کہ تم کو جس فتح کی خوشخبری دی گئی ہے یہ وہ نہیں ہے، اس میں ابھی بھی 90 سال باقی ہیں۔ ایک ملک بنے گا جو عالم اسلام کا مرکز بنے گا اور تم اس کو دیکھو گے۔ یہ سن کر وہ نوجوان جنگ چھوڑ کر چلا گیا اور انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ ٹھیک 90 سال بعد پاکستان بنا۔ وہ پھر بھی زندہ رہا اور جب اسلام آباد بنا تب وہ 160 سال کی عمر میں فوت ہوا اور اسلام آباد کے H8 قبرستان میں دفن ہوا۔ یہاں اس کی قبر کی تختی پر اس معاملے کا ذکر بھی ہے۔ ان کی قبر قدرت اللہ شہاب کی قبر کے نزدیک ہے۔ قبر پر ان کا نام عبداللہ محبوب لکھا ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، ہالینڈ کی نیشنل لائبریری میں ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک دستاویز موجود ہے جو حضرت بڑی امام رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دن ہمارا یہ شہر اسلام آباد تمام عالم اسلام کا مرکز بنے گا۔ بڑی امام صاحب اسلام آباد میں دفن ہیں، وہ آج سے 300 سال پہلے گزرے ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ الہند نے قیام پاکستان کی بڑی مخالفت کی تھی، لیکن پاکستان بن جانے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اب پاکستان کا وجود مسجد کے حکم میں ہے اور اس کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی، جنہوں نے قیام پاکستان سے تقریباً 6 سال پہلے اپنی بیوی کو وصیت کی تھی کہ بہت جلد پاکستان بن جائے گا، تم وہاں چلی جانا۔ ناظرین گرامی، یہ بات صرف ہمارے بزرگوں تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ کفار کے بڑوں نے بھی اس حوالے سے پیشن گوئیاں کر رکھی ہیں۔ مثلا ڈیوڈ بن کوڑیاں، جو اسرائیل کے بانیوں میں سے تھا، اس نے پاکستان کے حوالے سے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ بین الاقوامی سویانی تحریک کو کسی طرح بھی پاکستان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان در حقیقت ہمارا اصلی اور نظریاتی جواب ہے۔ پاکستان کا ذہنی اور فکری سرمایہ اور اکثری قوت آگے چل کر کسی بھی وقت ہمارے لیے بڑی مصیبت کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے ہمیں اچھی طرح سوچ لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں ہر بڑا کام کرنے سے پہلے حساب کتاب کیا جاتا ہے، سائچے بنائے جاتے ہیں، مہورت نکلوایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد گاندھی نے پنڈت اور نجومی بلوا کر حساب کتاب کیا اور یہ اعلان کیا تھا کہ پاکستان اور انڈیا میں 4 جنگیں ہوں گی اور چوتھی جنگ فیصلہ کن ہوگی، لیکن گاندھی نے یہ نہیں بتایا کہ جنگ کا فاتح کون ہوگا۔ خیر، یہ ایک الگ بحث ہے۔ ڈسکور ٹی وی کے دوستو، عیسائیت، یہودیت، مشرکین اور ملحدین، بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ پاکستان اس وقت ان 4 قوتوں کا درد بنا ہوا ہے۔ جدید الحاق کی سب سے بڑی نمائندہ ریاست روس ہے، جو اپنے وقت کی سپر پاور تھی۔ جب وہ اپنے یہ نظریات پوری قوت کے ساتھ دنیا بھر میں پھیلا رہی تھی، تب پاکستان کے ہاتھوں ہی اپنے انجام کو پہنچی تھی۔ امریکہ بظاہر تو پاکستان کا اتحادی ہے، لیکن اب دنیا جان چکی ہے کہ افغانستان میں امریکہ کو در حقیقت کس کے ہاتھوں شکست کا سامنا ہوا ہے۔ یہ پیشن گوئی قدرت اللہ شہاب کی کتاب میں موجود ہے، جس کے مطابق جب ان کے تعلقات ایک یورپی باشندے سے ہوئے جس نے قدرت اللہ شہاب کو یہ بتایا، اگرچہ امریکہ اور روس ایک دوسرے کے حریف ہیں لیکن پاکستان کو دونوں اپنا دشمن ہی سمجھتے ہیں۔ پھر اس نے وضاحت کی کہ یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کا شمار دنیا کی اعلیٰ ترین افواج میں ہوتا ہے، اور یہ حقیقت نہ تو روس کو پسند ہے نہ امریکہ کو۔ روس کی نظر افغانستان پھر بحری عرب پر ہیں، لیکن اس پر عمل کرنا پاک فوج کی موجودگی میں ناممکن ہے، جبکہ امریکہ اسرائیل کا حلیف ہے اور یہ جانتا ہے کہ اگر اسرائیل کے خلاف عالم اسلام کی جانب سے عالمی طور پر چڑھائی کا اعلان ہوا تو پاکستان کی افواج اور عوام کسی بھی حکم کا انتظار کیے بغیر اسرائیل کی جانب چڑھائی کر جائیں گے۔ دوستو، یہ پیشن گوئی غزوہ ہند والی حدیث میں بھی ہے اور حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے بھی یہی پیشن گوئی کی ہے۔ امریکی جنگی ماہرین کے مطابق امریکہ کی افغانستان میں ناکامی کی وجہ پاکستان ہے۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان کے ساتھ ایک معاملہ عجیب و غریب ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کو اللہ تعالیٰ زمین پر ہی نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ دنیا بھر میں اس وقت عالم اسلام کے خلاف پراکسی جنگ جاری ہے، جس میں فوارج کے ذریعے اسلامک ممالک کو بہت تیزی کے ساتھ تباہ کیا جا رہا ہے۔
पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ इस जंग में आलमी कुव्वत को शिकस्त हुई है और खवारिज को इल्मी और नज़रियाती दोनों महाजों पर पसपाई का सामना हुआ है। ताहिर शख्स को रूस ने शैतान का नाम दे रखा था क्योंकि इनका ख्याल था कि ये शख्स मरता नहीं है। इस शख्स को अमेरिका हिंदुस्तान में रूस के खिलाफ साल इस्तेमाल करता रहा, लेकिन इसको जब पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया गया तो कुछ ही अरसे बाद ये पाक फौज के हाथों पर अंजाम को पहुंच गया। इसी तरह श्रीलंका के खिलाफ लड़ने वाली तामिल तहरीक के लीडर परबाकन को लोग सूरज देवता कहते थे क्योंकि इसके बारे में ये मशहूर था कि इसको मौत नहीं आती। तारीख गवाह है कि जब इन तामिल्स ने लाहौर पर हमला किया था तो जवाबन पाक फौज ने श्रीलंकन फौज के साथ मिलकर इनके खिलाफ ऑपरेशन किया जिसमें सूरज देवता पाक फौज के हाथों मारा गया। दोस्तों अजीब बात है कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाले अक्सर फौजियों को 3 साल से ज़्यादा मोहलत नहीं मिलती। दोस्तों ज़रा इन इत्तेफाकात पर गौर फरमाएं। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क नहीं है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में सबसे ज़्यादा नमाजी, रोज़ेदार, ज़कात देने वाले मसाजिद, उलमा इकराम, हाफ़िज़ कुरान और हाजी पाकिस्तान में ही हैं। पाकिस्तान दुनिया में दावत तबलीग का सबसे बड़ा मरकज़ है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दुनिया में सबसे अहम स्ट्रेटजिक लोकेशन दी है और दुनिया की कई बड़ी सुपर ताकतें बैक वक्त किसी न किसी तरह पाकिस्तान पर इंतहार करती है। यही हाल पाकिस्तानी समुंदर का है, बिलखसूस ग्वादर का। पाकिस्तान को अल्लाह ने 5 मौसम दिए हैं और यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है। कहा जाता है कि अगर सही मायनों में पाकिस्तान अपनी ज़मीनों से पैदावार ले तो बूढ़े बड़े आज़म की ज़रूरियात पूरी कर सकता है। पाकिस्तान के पास बेपनाह मादनी वसाइल हैं जिनमें थर का कोयला सऊदी अरब के कुल तेल की मालियत से ज़्यादा का है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल का सामना इस वक्त अमेरिका और चीन कर सकता है। बाकी तमाम ममालिक को इस मामले में पाकिस्तान ने बहुत पीछे छोड़ दिया है। क्या ये महज इत्तेफाकात हैं या इस मुल्क पर अल्लाह ताला का खास कदम है? पाकिस्तान के खिलाफ बेपनाह साजिशें होने के बावजूद अब तक अल्लाह ताला ने इसको बचाया है। बेशक पाकिस्तान अल्लाह ताला के राजों में से एक राज है। यह महज ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं है बल्कि ईमानत है, क्योंकि इसके साथ आने वाले वक्त के बहुत से अहम तरीन मामला वाबस्ता हैं। याद रखें, जो शख्स भी इस इमारत में ख़यानत करेगा वो अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकेगा। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल, जिनको दुनिया अल्लाह का वली मानती है, इन्होंने अपनी उम्र का आखिरी हिस्सा लोगों को पाकिस्तान के बारे में आगाही देने में गुजार दिया। दोस्तों एक वीडियो में पाकिस्तान के हवाले से सब कुछ नहीं समेटा जा सकता। हमने कोशिश की है कि कुछ चीज़ा मामला पर बहस की जा सके। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में इस मामले पर मुकम्मल तफसील के साथ बात करेंगे। इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।